اتنا موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ کون؟ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا دن بھی عبادت کے اندر گزرا کرتا تھا، جن کی راتیں بھی عبادت کے اندر گزری کرتے تھے۔ دن کے وقت روزہ رکھا کرتے تھے، راتوں کو مصلی پر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تہجد کی نماز پڑھتے اپنی موت کو یاد کیا کرتے، سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اے اللہ تیرے لیے ہے۔ ہر تہجد کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو یاد کیا کرتے اور بطور دعائے استفتاح سورۃ الفاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جو کہ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ہمیں بھی یہ دعا، ہمیں تہجد پڑھنی چاہیے اور ان تہجد کی نماز کے اندر یہ دعا کو لازمی شامل کرنا چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی ہیں، 13 سال کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل۔ اے عبداللہ، دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزارنا جیسے کوئی اجنبی گزارتا ہے۔ اجنبی کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اس کو کوئی بندہ جاننے والا نہیں ہوتا، ایسے زندگی تم گزار کے آنا۔ اجنبی کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اجنبی کا گھر اپنا نہیں ہوتا، اس کو کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، اس کا کوئی مال نہیں ہوتا، یعنی اوپرا سا بندہ اپنے آپ کو پرایا سمجھے کہ میرا کچھ نہیں ہے، اس کو اجنبی کہتے ہیں۔ جو ارد گرد دوست ہیں، ارد گرد لوگ پھر رہے ہیں، ان میں سے کوئی مجھے جاننے والا نہیں ہے، جتنے گھر بنے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی میرا نہیں ہے، اجنبی اسے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، کن فی الدنیا بھی رہتا ہے، اور آگے فرمایا او عابر سبیل، یا دنیا کے اندر زندگی اس طرح گزارنا جیسے میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ تم زندگی اس طرح گزارنا یہ سمجھ کر کہ ایک دن آئے گا میری زندگی کا جو سفر ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایک مسلمان مدینے والے سے پیار کرنے والا، سچا محب، سچا امتی، وہ یہی سمجھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے فلاں، کہ تو زندگی ایسے گزار جیسے اجنبی گزارتا ہے، تو زندگی ایسے گزار جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، جیسے مسافر کا سفر ختم ہو جاتا ہے ایسے تیری زندگی کا سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جیسے مسافر اپنا سفر کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا سفر ختم ہو جائے گا۔ ہمارے دل کے اندر ہو کسی بھی وقت ہماری زندگی کا سفر ختم ہو سکتا ہے۔ میں گھر سے نکلوں، سودا سلف لینے جاؤں، شاید وہیں میری موت واقع ہو جائے۔ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، رستے میں فوت ہو جاؤں۔ نماز پڑھ کے گھر واپس جا رہا ہوں تو رستے میں مر جاؤں۔ میں دکانداری کے لیے دکان پر بیٹھا ہوں، شاید مجھے موت آ جائے۔ تو بندہ جو موت کو یاد کرتا ہے اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ چند فائدے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کو جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنا یہ فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اکثر ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے موت کو یاد کرنے کا، اسلام کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ جو موت کو یاد نہیں کرتا، غافل رہتا ہے، گویا کہ وہ اسلام کے اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، ہر وقت ذہن کے اندر ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا کیا بنے گا، اگر میں مر جاؤں تو کیا میرے عمل اس قابل ہیں مجھے جنت ملے گی، ہر وقت ہر لمحہ موت کو یاد رکھنے والا، گویا کہ وہ ایسے ہے اسلام کے ایک حکم پر عمل کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پر عمل کر رہا ہے۔ اور جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ اسلام کے ایک عظیم حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا دوسرا فائدہ، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کے دل میں نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ شخص نیکی کرنے کا، اس شخص کو نیکی کرنے کا دل کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے اور گناہ تجربہ کر کے دیکھ لے،
اب موت کو ذہن کے اندر لے کے آئیں، آپ کا فوراً نیکی کرنے کو دل کرے گا، بار میں ضائع نہیں ہوتی، وہ اثر کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا، مغرب کے وقت کو ویسے ہی نکال نہیں دیتا، عشاء کے وقت پھر سو نہیں جاتا۔ جسے موت یاد ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرضی نمازیں چھوٹنا تو کجا بڑی دور کی بات ہے، وہ تو نفلوں کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ 12 سنن راتبہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ اہتمام کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی کروایا کرتے تھے، وہ بندہ ان کو بھی نہیں چھوڑتا۔ 12 سنتیں جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صلی 12 رکعتا بنی لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص پورے دن کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جنت کے اندر گھر تعمیر کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، من صلی 12 رکعتا بنی لہ قصرا فی الجنہ، جو شخص 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کرواتے ہیں۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں۔ تو جو شخص اس ایمان کے ساتھ یہ پڑھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں حدیثیں ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کریں گے اور ایک محل تعمیر کریں۔ اور 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں بنتی ہیں۔ اور جسے موت یاد ہو وہ تو نفلوں کو بھی نہیں چھوڑتا، وہ اشراق کی نماز نہیں چھوڑتا، وہ تہجد کو نہیں چھوڑتا، وہ تو نماز کی بڑی پابندی کرتا ہے، فرضی بھی پڑھتا ہے، نفلی بھی پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے۔ رمضان کے روزے چھوڑنا تو کجا، وہ تو نفلی روزے رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، دل پاک رہتا ہے، اپنے دل میں کسی کے بارے حسد نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا، کپٹ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے مجھے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل ہر بندے کے بارے صاف ہو جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے بارے صاف ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ریاکاری نہیں آتی، انا نہیں آتی، میں نہیں آتی، تکبر نہیں آتا، حسد نہیں آتا، چغلی غیبت سے بچتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، جو شخص موت کو یاد کرے اس کا نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ٹھگی نہیں مارتا، 2 نمبری نہیں کرتا، ملاوٹ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے پتا ہے میں نے مر جانا ہے، کیا پتا میں ملاوٹ کر کے ہٹوں فوراً مجھے موت آ جائے، فرشتہ آ جائے اور مجھے مار دے، میری روح قبض کر کے لے جائے۔ اور جس شخص کو موت کا علم ہو، موت کو یاد کرے، وہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ چوری نہیں کرتا، کیا پتا میں چوری کر کے ہٹوں مجھے موت آ جائے۔ اللہ کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ان کو مانتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا۔ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کا نیکی کرنے کو دل کرتا ہے اور گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ آج دنیا بے شک عقل مند کسی اور کو کہتی پھرے کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، مکانات ہے، جائیداد ہے، دکانیں ہیں، مکانیں ہیں، دنیا میں عزت ہے، شہرت ہے، علم ہے، دنیاوی علم، میٹرک کی ہوئی ہے، ایف ایس سی ہے، بی ایس سی ہے، ایم ایس سی ہے، ایم فل پی ایچ ڈی ہے، دنیا کی ڈگری اور تمغہ اس کے ہاتھ میں ہے، اقبالیات، افکاریات پہ اس نے درک حاصل کیا ہوا ہے، دنیا کے علوم و فنون کی تنابیں اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے پاس شہرت ہے، عہدہ ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، لہٰذا وہ عقل مند ہے۔ یہ شخص بڑا عقل مند ہے، کیوں؟ اس کے پاس ایم این اے کی سیٹ ہے۔ یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، کیوں؟ یہ وزیر اعظم رہا ہے۔ یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، کیوں؟ یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ دنیا بے شک کسی کو بھی عقل مند کہتی پھرے، عرش والے خدا کے نزدیک، مدینے والے مصطفیٰ کے نزدیک عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، سنن ترمذی میں صحیح حدیث ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ موجود ہیں، نبی علیہ السلام واعظ کر رہے، فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اقیس الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اقیس آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ دانا، عقل مند، علم و عمل سے بہرہ فکر و دانش والا انسان کون ہے؟ اے اللہ کے نبی بتلائیے عقل مند انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں فرمایا جس انسان کے اندر 2 خوبیاں ہو وہ انسان عقل مند ہے۔ کون سی؟
اکثرہم ذکرا للموت واحسنہم استعدادا لما بعدہ. جو شخص کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں، پہلی کون سی کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہو، دوسری کون سی موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی تیاری کرنے والا ہو. جس شخص کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عقل مند سمجھتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عقل مند انسان کون ہے؟ جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے. اور جو موت کو بلا بیٹھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے؟ بے وقوف انسان ہے. تو ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے. صبح اٹھیں ہمارے ذہن میں ہو شاید یہ زندگی کا آخری دن ہو. رات کو سوئیں تو ذہن میں یہ بات ہو شاید یہ میری آخری رات ہو، آج ہی رات میں مر جاؤں. اور جس شخص کے دل میں یہ آئے گا وہ آدمی سب کو معاف کر کے سوئے گا، اپنے دل کو صاف کر کے سوئے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے سوئے گا. اور جس کو موت یاد رہتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر سبحان اللہ رہتا ہے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ رہتا ہے، کبھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر رہتا ہے. وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر کرتا ہے جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے. تو یہ موت کو یاد کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے. چوتھا فائدہ، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. وہ جتنا بھی ہو قناعت پسندی نصیب ہو جاتی ہے جو شخص موت کو یاد کرتا ہے. قناعت پسندی کیا ہے کہ جتنا میرے پاس ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، تھوڑا بھی ہو اس کا گزر ہو جاتا ہے. جو دنیا کی زندگی میں مگن ہو جائے اس کے پاس ایک کوٹھی ہے دوسری کی لالچ کرتا ہے. 1,00,000 روپے آ گیا ہے ذہن میں آئے گا اب دوسرا لاکھ کیسے کمانا ہے، اس مال کو بڑھانا کیسے ہے. جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا موت کو بلا بیٹھتا ہے. اور جو موت کو یاد کرتا ہے اس کے اندر قناعت پسندی آ جاتی ہے. میرے پاس ہے الحمدللہ، کل میں دکان پر بیٹھا 20,000 بکری ہوئی الحمدللہ، آج بیٹھا 1 روپیہ نہیں آیا پھر بھی الحمدللہ. شکوے نہیں کرتا، گلے نہیں کرتا، حسد کسی کے بارے ذہن کے اندر نہیں لے کے آتا، دوسرے دکاندار کے خلاف سازشیں نہیں کرتا. جس کو موت یاد ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا دل کا سکون اس بندے کو ملتا ہے جو موت کو یاد کرتا ہے. تو ہمارا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں، سچ کہتے ہیں، لا ریب کہتے ہیں، لا شک کہتے ہیں. ہمیں ہمارا سورج کی روشنی پر اتنا ایمان نہیں ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغاموں پر ایمان ہے. رات کی تاریکی پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا یقین پیغمبر خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، اسے قناعت پسندی نصیب ہو جاتی ہے. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ قناعت پسندی بہت بڑی دولت ہے. جس شخص کو قناعت پسندی نصیب ہو جاتی ہے کہ جتنا میرے پاس ہے الحمدللہ، اسے اللہ نے زیادہ دیا ہے، اللہ نے اس کو اتنا دینا تھا دے دیا ہے، مجھے اللہ نے تھوڑا دیا ہے، میرے نصیب میں اتنا ہی لکھا تھا اتنا ملنا ہے الحمدللہ. جس شخص کے اندر قناعت پسندی آ جاتی ہے اس کے دل میں حسد بھی نہیں آتا، بغض بھی نہیں آتا، عداوت نہیں آتی، کپٹ نہیں آتا، تکبر نہیں آتا. تو یہ موت کا تیسرا بڑا فائدہ ہے، جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیتے ہیں. مال کے اندر سکون نہیں ہے کہ زیادہ پیسہ آ جائے گا تو مجھے سکون مل جائے گا، نہیں، بلکہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، زیادہ مال ہوتا ہے، ان سے اتنا ہی زیادہ سکون چھن جاتا ہے. وہ رات سونے سے پہلے گولیاں کھاتے ہیں. اور جو شخص موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قناعت پسندی دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں. موت کو یاد کرنے کی توفیق دے. ہم ہر دن ہر رات اپنی موت کو یاد رکھیں. ہر رات سوئیں ہمارے ذہن میں یہ ہو شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہے. ہر صبح اٹھیں یہ سوچیں شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. تو میں نے آپ کے سامنے موت کے 3 فائدے رکھے، ویسے بہت سارے ہیں علماء نے جمع کیے ہیں. سب سے پہلا فائدہ، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اسلام کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے. جیسا کہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موت کو یاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر لیتا ہے، اسلام کے عظیم حکم پر عمل ہو جاتا ہے. موت کا دوسرا بڑا فائدہ بتلایا، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے وہ عقل مند انسان ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھی. تیسرا فائدہ سنایا، جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کو نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے،
اس کا دل کرتا ہے کہ میں نیکی کروں. ایک نیکی کرتا ہے دوسرے نیکی کرنے کا دل کرتا ہے, دوسرے نیکی کرتا ہے تیسری نیکی کرنے کا دل کرتا ہے. اور اسی طرح جو شخص موت کو یاد کرتا ہے, موت کو یاد رکھتا ہے, وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے. میں نے گناہ نہیں کرنا, میں نے نافرمانی نہیں کرنی. کیوں؟ ہو سکتا ہے مجھے موت آ جائے, ہو سکتا ہے میں آج ہی مر جاؤں. اور چوتھا فائدہ موت کو یاد کرنے کا, جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قناعت پسندی دے دیتے ہیں, اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. جتنا ہو الحمدللہ کے نعرے اس کے زبان سے نکلتے ہیں. اللہ اس کو سکون دے دیتے ہیں, قناعت پسندی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد